اقرأ الفاتحة. جس آئے مبارکہ کو میں نے اپنا سرنامہ عنوان قرار دیا ہے، مسلسل آپ حضرات اس آیت کے ذیل میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اس کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس لیے کیوں نہ وہ اس دین کو پسند کرے، اپنے پسندیدہ ہستیوں کو اس نے تبلیغ دین اسلام کے لیے بھیجا۔ جو اس کی پسندیدہ اور چنندہ ہستیاں تھیں ان کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہمارے اسلام کی تبلیغ کریں۔ سب سے پہلے اس نے جناب آدم کو بھیجا، اور جناب آدم کو بھیجنے کے بعد قرآن میں اس نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ساری داستان آپ کو معلوم ہے کہ جب جناب آدم آئے ہیں تو کس طریقے سے آئے ہیں۔ ملک کو حکم ہوا، مٹی لے کے آئے، مٹی خمیر کی گئی، اور پھر ارشاد رب العزت ہوا کہ میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ مقصد یہ ہے، ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ایسی کچھ ہستیاں تھیں جو بارگاہ خدا بندی میں چنندہ ہستیاں تھیں، جو ان کو پسندیدہ ہستیاں تھیں، ان کو اس نے اس دنیا میں دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آپ میری طرف توجہ دے کے کہ جب جناب آدم کی خلقت ہوئی اور خلقت ہونے کے بعد پوری داستان آپ کے سامنے ہے، قرآن کا واقعہ ہے کہ جناب آدم کو جب اس نے بھیجا، جب اس نے تخلیق کی، جناب آدم کے پتلے میں جب اس نے روح پھونکی
تو جب اس نے یہ کہا کہ جب میں اس پتلے کے اندر روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. روح پھونکی گئی, سجدے میں چلے گئے, لیکن ایک سجدے میں نہیں گیا. اس نے کیا کہا کہ جب معلوم کیا کہ تم کیوں نہیں گئے سجدے میں, کہا کہ اس لیے کہ یہ مٹی سے بنے, میں آگ سے بنا ہوں. آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں رہنے کے بعد, اتنے سجدے کرنے کے بعد, اتنی عبادت کرنے کے بعد کوئی انسان ایسا بھی ہو نہ وہاں انسان ہے نہ کوئی وہاں ہے جو انسان کو بہکا سکے, بلکہ وہاں تو صرف ملائکہ ہی ملائکہ ہے. جہاں سجدوں پہ سجدے ہو رہے ہیں, جہاں رکوع پہ رکوع ہو رہے ہیں, عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہیں, ایسے میں کوئی اگر شیطان نکل جائے, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لیکن آپ نے غور کیا کہ وہ کیوں نکل گیا؟ وہ اس نے انکار کر دیا, کس کا؟ حکم پروردگار کا انکار کر دیا. میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا؟ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اس کا دعویٰ یہ تھا, کیا دعویٰ اس کا تھا؟ کہ یہ مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوں. افضل و مفضولیت کا, یعنی دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں افضل ہوں, یہ مفضول ہے. توجہ دیجیے گا, اس کی نگاہ کہاں تھی؟ حکم پروردگار پہ نہیں تھی کہ حکم کون دے رہا ہے, حکم کون دے رہا ہے. اسی کو تو اطاعت کہتے ہیں. اللہ کی اطاعت نہیں کی, حکم پروردگار پہ عمل نہیں کیا, بلکہ افضلیت کو, مفضولیت کو, اسی کو تکبر کہتے ہیں, اسی کو گمراہی کہتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ سوچا یہ مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوں. یعنی مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ ہے, اس کی نگاہ جو کر رہی تھی کام, وہ تھی مٹیریل پر. کیا تھی؟ مٹیریل. مٹیریل کا مطلب کیا ہوا کہ مٹی ایک شے ہو گئی, مادی چیز ہو گئی. آگ ایک شے ہو گئی. تو اس کی چیز تھی, اس کی نظر کہاں تھی, ذہن اس کا کہاں تھا, اس کی فکر کہاں تھی؟ فکر تھی کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا, ہم کو آگ سے بنایا. آگ اور مٹی پہ تھی, حکم پروردگار پہ اس کے فکر نہیں تھی. اگر حکم پروردگار کی فکر پہ اس کی فکر ہوتی تو بارگاہ خداوندی سے نکالا نہ جاتا. اسی طریقے سے آج ہے جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں لوگ اس اداکاری کے سلسلے سے, ارے یہ علم کیا ہے, یہ تو کپڑا ہے, یہ تابوت کیا ہے, یہ لکڑی ہے, یہ پنجا کیا ہے, یہ دھات کا بنا ہوا ہے, لوگ اس کو بوسا دیتے ہیں, لوگ اس کو بوسا دیتے ہیں, یہ تو بدعت ہے. توجہ دیجیے گا, آج اس کو ہے کیا, یہ کپڑا ہے, یہ کیا ہے, کالا کپڑا ہے. میں کہوں گا کعبے میں غلاف جو لگا ہوا ہے وہ بھی تو کالا کپڑا ہی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو علم کو بوسا دیتے ہیں, یہ علم میں کیا ہے, بانس کی لکڑی ہے, اس کو اٹھانا بدعت ہے, اس کو چومنا کپڑا ہے, یہ پنجے کو بوسا دینا یہ دھات کا بنا ہوا ہے. تو مجھے اور تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا, مگر میری نگاہوں میں یہ دیکھا کہ یہ لوگ شیطان سے کم نہیں, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے بھی مٹیریل پہ نگاہ رکھی تھی, وسیلے پہ نگاہ نہیں رکھی تھی, تو شیطان ہو گیا. آج جو یہ مٹیریل پر یہ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں, سمجھ میں تو یہی آیا کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں, خدا کے پیروکار نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. اس لیے کہ آج جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا, یہ صاحب اس میں کیا رکھا ہے, ہم مٹیریل کو ہماری نگاہیں نہیں ہے, ہماری نسبت کدھر جا رہی ہے. یہ علم جناب عباس سے منسوب ہے,
یہ تعزیات ذریعہ امام حسین سے منسوب ہے، یہ فریاد کس سے منسوب ہے؟ جن کی نگاہیں مٹیریل پر ہوتی ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، جو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے وہ شیطان کے ماننے والے ہیں۔ ہماری نگاہیں نسبت کو دیکھتی ہیں کہ نسبت کس سے دی گئی، لکڑی اور کپڑے کی ویلو نہیں، نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد بات کہاں سے کہاں تک نکل گئی تھی، مقصد ہمارا یہ تھا، لیکن بات میں نکلتی چلی گئی، نتیجہ لطف میں آ گیا۔ بہرحال اللہ نے اپنے برگزیدہ اور پسندیدہ ہستیوں کو بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے، اور اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو جو قانون اس نے ابد سے بنا دیا اور ازل تک آخر زمانے تک اس کا قانون وہی رہے گا۔ لیکن میں نے دیکھا تاریخ میں قرآن کی آیت ہے لم تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ لیکن دیکھا کہ سورج جس طریقے سے اس نے بنا دیا ہے، نکلتا مشرق سے ہے، غروب مغرب میں ہوتا ہے، صبح کب ہوتی ہے، شام کب ہوتی ہے، دن جب ڈھل جاتا ہے تو رات آتی ہے، جب رات ہٹتی ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے پہاڑوں کو بلندی عطا کی ہے، دریاؤں کو روانگی اس نے عطا کی، لیکن اس کا قانون نہیں بدلا، نہ انسانوں کے لیے بدلا، نہ جانوروں کے لیے بدلا، نہ حیوانات کے لیے بدلا۔ اس نے فرما دیا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ جناب آدم آنے کے بعد اس کا قانون ہے کہ جنت میں گناہ نہیں ہو سکتا، توجہ دیجیے گا، حتیٰ کہ جنت میں ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، ترک اولا ہوا، جنت سے نکال دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ جناب آدم نکلے اور نکلنے کے بعد جیسے ہی جنت کے باہر قدم رکھا تو آواز قدرت اے آدم یہ جنت کا لباس یہی اتار دو، جنت کا لباس، کیونکہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو، جنت کا لباس باہر نہیں جا سکتا۔ اب روایت یہ ہے کہ پتے تھے درختوں کے، اپنے جسم کے اوپر پتے کو لپیٹا اور آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پروردگار تیرا قانون نہیں بدلتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اس کے ہستیاں جن کے لیے قانون بدل جاتا ہے۔ ایک اشارہ آج کروں گا، ایک اشارہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کروں گا۔ میں نے کہا کہ تو نے قرآن کے اندر پروردگار یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں کہ اللہ کا قانون جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے، نہ سورج کی رفتار جیسے نکلتا ہے اسی طریقے سے نکلتا رہے گا، جیسے غروب ہے ویسے غروب ہوتا رہے گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ قانون بدل گیا۔ کیا بدل گیا؟ میرے مولا نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبتا ہوا سورج۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قانون بدلا کہ نہیں بدلا؟ اور کے لیے نہیں بدلا، لیکن ایسی ہستیوں کے لیے قانون بدل گیا۔ تو اچھا جناب آدم آئے، بس یہ بات ختم کر کے مکمل کر کے اور اپنے مصائب کی طرف، کیونکہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ اللہ نے کہا قانون نہیں بدلتا ہے، لیکن میرے مولا کے لیے قانون بدل گیا، سورج پلٹ آیا۔ اب آئیے جناب آدم کے لیے پروردگار یہ تیرے نبی تو ہیں، جناب آدم جانے دے، لباس لے کے جانے دے۔ یہ کیوں جب دروازے جنت میں پہنچے کہ جناب آدم لباس اپنا یہی اتار تو قانون ہے کہ جنت کا لباس دنیا میں نہیں جا سکتا۔ پروردگار پہلے نبی ہیں، آدمیوں سے ان کی شروعات ہوئی ہے، جناب آدم ہے، یہ ان کو جا رہے ہیں تو لباس تو کم سے کم نہ اتار کا نہیں۔ اللہ کا قانون ہے جنت سے لباس جو ہے وہ زمین پہ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا نہیں جا سکتا، کہا پروردگار نے کہا قانون بتا دیا ہے نہیں جا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر عید کے دن جبریل جو لے کے آئے تھے حسنین کے لیے
ہے کیا سن رہے ہیں آپ؟ حسنین کے لیے جو لے کے آئے تھے وہ کہاں کا لباس تھا؟ ارے تو نے قرآن میں تو کہا کہ جنت کا لباس دنیا میں نہیں جا سکتا. حسنین کے لیے جنت کا لباس آیا، جبریل لے کے آئے. اور پروردگار کیا تیرا قانون بدل گیا؟ نادان کہا قانون نہیں بدلا. میں نے کہا کیسے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. ایک نبی کے لیے لباس کو اتروا لیا، ایک امام کے لیے لباس جنت سے جا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ قانون اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. تو آواز قدرت آئی، نادان قانون میرا نہیں بدلا، مگر مالک میں مہمان میں فرق ہوتا ہے. توجہ دیجیے گا، مالک میں مہمان میں فرق ہوتا ہے. جناب آدم جنت کے مالک نہیں تھے، جنت کے مالک نہیں تھے، مہمان تھے. بچوں کے لیے مثال دے دوں تو بات واضح ہو جائے. جیسے میں آیا ہوں لکھنؤ سے، مجلس پڑھنے آیا ہوں یہاں، اور آنے کے بعد مجھے ایک روم میں ٹھہرایا گیا. میں ٹھہرا وہاں پہ، میرے لیے چادر کا انتظام ہوا، بستر کا انتظام ہوا، تکیے کا انتظام ہوا، لوٹے کا انتظام ہوا، پانی کا انتظام ہوا، بستر کا انتظام ہوا، سب انتظام ہوا. میں نے کہا بھائی یہ کس لیے؟ کہا مولانا جب تک آپ ہیں یا آپ کو میں نے دیا ہے آپ استعمال کیجئے. میں یہ سمجھا کہ یہ مجھے سب دے دیا گیا ہے، لیکن جب میں جیسے یہ شرح ختم ہوا میں نے سوچا کہ میں بستر بھی نکال لے لوں، تکیہ بھی لے لوں، چٹائی بھی لے لوں، سب کچھ لے کے چلا جاؤں. لیکن جیسے ہی میں دروازے پہ پہنچوں گا صاحب میزبان جنہوں نے مجھے بلایا کہیں گے مولانا آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، آپ کو گھر لے جانے کے لیے نہیں دیا تھا. توجہ نہیں دیا آپ نے، گھر لے جانے کے لیے آپ کو استعمال کا اختیار ہے، اس لیے کہ میں مہمان تھا. اور اگر اسی جگہ پہ اگر مکان مالک ہوتا تو وہ کہیں کا کہیں بھی لے جا سکتا ہے، کہیں کا کہیں. بس یہی جناب آدم میں اور پنجتن میں فرق تھا. جناب آدم جنت میں مہمان کے طریقے سے رہے تو اللہ نے کہا قانون نہیں بدلا، قانون نہیں بدلا، اس لیے کہ تم مہمان ہو، یہاں رہے جب تک استعمال رکھو. پنجتن جنت کے مالک ہے، وہ چاہے جنت میں رہ کے پہنے یا منگا کے پہنے. صلوات بھیجے محمد حسنین مالک جنت ہے، اسی لیے تو چاہے وہ کسی کو بھی جنت دے سکتے ہیں. یہ مرتبہ ہے. عزیزان گرامی، میں نے ایک دو مجلسوں میں آپ کو مرتبہ بیان کیا کہ ہمارا مرتبہ بہت بلند ہے. ہماری پسند بھی، اللہ کی پسند کیا ہے؟ دین اسلام. اللہ کو پسند کون سا کیا ہے؟ اللہ کو پسند ہی 5 ہستیاں ہیں یا 14 معصومین ہیں. لیکن عزیزان گرامی کیا کہنا اس ذات پروردگار کا، اس کی پسند کتنی پسند بہترین پسند ہے. میں نے پوچھا پروردگار تیرے برگزیدہ کون سی ہستیاں ہیں؟ آواز قدرت آئی، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہستیاں اللہ کی پسندیدہ ہیں. تو ہماری اور اللہ کی پسند کتنی ملتی جلتی ہے. جو اللہ کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. دنیا والوں نے قدر نہ کی جسی دین اسلام کے لیے پیغمبر نے اپنے ساری محنتیں رائگاں کر دی، ساری محنتیں اسلام کے اوپر قربان کر دی. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج 5 محرم ہے، آج 5 محرم ہے. حسین نے وعدہ طفلی نانا سے جو کیا تھا اس کو وفا کرنے کے لیے 28 رجب کو حسین مدینے سے چلے ہیں. نانا کی لہد کو بھی سلام کیا، اماں کی لہد کو بھی سلام کیا. شاید کہ روضہ رسول سے آواز آئی ہوگی حسین جا میری مدد تیرے پیچھے پیچھے ہے. شاید جنت البقیع سے آواز آئی ہوگی حسین اگر مدینہ تو چھوڑ رہا ہے
تو یہ قبر فاطمہ بھی تیرے لیے چھوڑ رہی ہے۔ وہ کیسی ماں فاطمہ ہوگی کہ جب سارے ایک وقت جب آیا، جب جناب فاطمہ زہرا ارے دنیا سے اٹھی تھی، سب آخری رخصت کے لیے آئے تھے، سب نے کہا آخری رخصت امام حسن آئے، ماں سے رخصت ہو لیے، جناب ام کلثوم آئی، ماں سے رخصت ہو لیے، لیکن جیسے ہی امام حسین کی ہستی آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی امام کی باری آئی اور کسی نے بڑھ کے کہا اے حسین تو بھی اماں سے آخری رخصت کر لے، ایک مرتبہ پائیتی امام کھڑے تھے اور یہ کہا کہ دیکھو میں ایسے تو اماں کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک میری اماں ارے مجھے خود سے نہ بلائے گی۔ ہاں دادارو اتنا حسین کا کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، شہزادی کی آواز آئی آجا میرے لال حسین، آخری مرتبہ تجھے سینے سے لگا لوں، اس لیے کہ بیٹا حسین ارے تیرا جنازہ بے گور و کفن سرزمین کربلا پہ پڑا ہوگا، اجرکم اللہ۔ ہاں ارباب ازا وہ منزل آئی کہ حسین شب عاشور کے بعد صبح عاشور نمودار ہوئی، پہلے صحابی رسول آتے ہیں، جان نثاران حسین جاتے ہیں، درجہ شہادت میں فائز ہوتے ہیں، حسین ایک کا جنازہ لے کے آئے، دوسرا مقتل کی اجازت لینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہاں دادارو یہ کہنے کے لیے تو جملہ آسان ہے، حسین نے 71 لاشیں اٹھائے، مگر میرے مولا کا کون سا کلیجہ اور کون سا جسم ہوگا ارے جس نے 71 لاشیں اٹھائے، صرف صحابیوں کے لاشیں نہیں اٹھائے، دوستوں کے لاشیں نہیں اٹھائے، اس میں ایسے بھی لاشیں تھے ارے جن میں ارے بچوں کے شہیدوں کے بھی لاشیں تھے۔ حسین نے جنازے اٹھائے۔ آج عزادارو کس کا ماتم کرنا ہے؟ آج 5 محرم ہے، آج زینب کو پرسہ دینا ہے، ان کے نونہالوں کو پرسہ دینا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی کو نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں دادارو کون زینب کے لال اور محمد، کون حسین کے بھانجے تھے اور محمد جعفر طیار کے پوتے تھے، لیکن جیسے ہی حسین کے چاہنے والوں کی فہرست شہداء میں ختم ہوئی، سب سے پہلے زینب نے آواز دی اے بیٹا اور محمد علی اکبر سے پہلے تم کو اپنے بابو پہ اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ ہاں آزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے دونوں بچوں کو ارے تلوار عطا کی، لباس پہنایا، تلوار لٹکائی اور کہا جاؤ ماموں کی خدمت میں جاؤ اور جا کے اذن جہاد طلب کرو، اجازت مقتل کی طلب کرو۔ لیکن ہاں آزادارو جب صحابیوں کے لاشیں حسین لا چکے تو جب دیکھا ارے نونہال بھانجے ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہیں، ماموں اجازت دے دیجئے، لیکن حسین کے پاس کون سا اللہ جانے کلیجہ تھا۔ عزادارو حسین نے دونوں نونہالوں کو، زینب کے فرزندوں کو کلیجے سے لگایا، اے بچوں میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ دونوں کو کلیجے سے لگا کے حسین گریا کرتے رہے، روتے رہے، تڑپ تڑپ کے حسین روئے۔ ایک جملہ کہا عزادارو، ایک جملہ کہا اے بچوں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ارے رنکی وہ میرے پاس دل نہیں ہے، کیسے اجازت دوں؟ ارے تم خود سے آئے ہو یا اماں نے بھیجا ہے؟ ایک مرتبہ اولو محمد کہتے ہیں ماموں ارے اماں نے مجھے اجازت دے کے بھیجا ہے،
कैसे अरे और मोहम्मद को इजाजत मिली। दोनों जाफर तैयार के पोते एक मर्तबा कहा, ज़ैनब ने जाते जाते ये कह दिया था, ए बेटा ओनो मोहम्मद जाके जब रिज्क पढ़ना, अरे जब रिज्क पढ़ना तो ये न बताना मैं जाफर तैयार का पोता हूँ या जनाबे ज़ैनब का, अरे ज़ैनब के फर्जंद है, बल्कि जब भी अपना तारुफ कराना, ये तारुफ कराना मैं हुसैन का गुलाम हूँ, हुसैन मेरा आका है। अल्लाह अल्लाह हुसैन ने किस दिल से अपने भाइयों को इजाजत दी होगी, लेकिन इजाजत देने के बाद हुसैन का दिल न चाहा, आवाज दी, बेटा अली अकबर मेरे करीब आओ, ए भैया अब्बास मेरे करीब आओ। बाज़ादारों मैदान क़िताल में औनो मोहम्मद पहुंचते हैं। एक भाई ने कहा, भाई तुम मैमना से हमला करो, एक ने कहा तुम मैसरा से हमला करो। अरे लड़ते लड़ते जब दोनों भाई कल्बे लश्कर में आ गए तो एक मर्तबा ऐसा लग रहा था जाफर तैयार के पोते जंग कर रहे थे मजमे को, अरे नर गए आदा में, अरे ना जालिमों को कितनों को वासिले जहन्नम किया। भाई ने भाई के पास करीब आके कल्बे लश्कर पे कहा कि भैया अगर हमें प्यास मजबूर न करती तो जालिमों को बता देता कि जाफर तैयार के पोते कैसे हैं। बाज़ादारों जब लश्कर में हलचल देखी, पिछले साथ ने देखा ये छोटे छोटे बच्चे फौज अश्किया में तहलका मचाए हुए हैं, कितनों को वासिले जहन्नम किया। आवाज देता है कि इन बच्चों के ऊपर ऐसे काबू नहीं पा सकते हो, अरे चारों तरफ से मिलके हमला करो। फौजें सिमट के आ गई, बाज़ादारों चारों तरफ से हमले शुरू हुए। और मोहम्मद ने आवाज दी, ए मामू मेरी मदद को आओ, आखिरी सलाम कबूल करो। हाज़ादारो इधर इमाम मज़लूम करबला गाजी अलमदार चलते हैं। चलने के बाद क्या देखा, अरे खून में गलता है, एक के पास हुसैन बैठ गए, एक के पास अब्बास बैठ गए। एक मर्तबा उठाना चाहते हैं और कहते हैं कि देखो कोई वसीयत हो तो बयान करो। कहा कोई मामू वसीयत नहीं है, हम दोनों की वसीयत यही है कि अम्मा ने चलते वक्त कह दिया था कि देखो अरे अगर फुरात के किनारे पहुंच जाना और मोहम्मद सकीना के बगैर पानी न पीना। वसीयत कोई नहीं है, बल्कि जब मेरे लाशों को खैमे में ले जाना मेरी माँ को यकीन न आएगा मेरे बच्चों ने पानी पी लिया होगा। ए मामू मेरी अम्मा से कह देना अरे तुम्हारे बच्चों ने सकीना के बगैर पानी नहीं पिया। हाँ दादारो अब्बास ने एक को संभाला, हुसैन ने एक को संभाला, ला के दरे खैमा पे रख दिया। आवाज दी सैदानियों आओ, सैदानियों ने आवाज दी, हे ज़ैनब तेरे बच्चों के जनाजे आ गए, तमाम सैदानियां जमा हो गई। वाह मोहम्मदा वाह लिया मातम शुरू हुआ। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुना अल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही हाफ़िज़ ज़हरा व अलिहा व बालिहा व बनिहा बालिहा मोहम्मद व आल मोहम्मद का वास्ता हमारी इस छोटी सी मजलिस को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हमें जो बीमार है शिफाए कुल्ली अता फरमा, हमें जो परेशान हाल है परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो मक़रूज़ हैं उनका कर्ज गैब से अदा फरमा। बारे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बारे